بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کلاس 7 اسلامیات کے لیکچر نمبر 12 میں یعنی کہ لیکچر نمبر 12 میں ہم حاضر ہیں، اور بیسیکلی ہمارا لیکچر نمبر جو 11 تھا اس میں خطبہ حجۃ الوداع اس پر ہم نے روشنی ڈالی۔ خطبہ حجۃ الوداع کی امپورٹنس کے حوالے سے، اس کی بیس اور بنیاد کے حوالے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ہی حج ہے، اس حج میں آپ کے جو مراحل تھے، جو پروسیس تھا، جو اعلان تھا، جو اس کے بعد لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوا، اور پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے متعلق تعلیمات، اور پھر اس سے بڑھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا کنکلوژن اس میں فرمایا، جسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بین الاقوامی خطاب تھا حضور کا، یعنی انٹرنیشنل ریولوشن کا وہ بیس اور بنیاد ہے۔ اور اس میں نے آپ سے بات کی کہ بیٹا UNO بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کی بیس اور بنیاد بھی حضور کے انہی پوائنٹس پر ہے جو پوری دنیا میں ورک کرتا ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12 اسلامیات کا وہ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ اس کے مختلف پوائنٹس ہیں۔ وہ 7 پوائنٹس یہاں ہمارے ٹیکسٹ بک میں دیے گئے ہیں، جن سے متعلق آج ہم اس لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے ہم ان 2 لیکچرز میں اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور اس کمپلیشن میں ہم بنیادی طور پر آج کے اس لیکچر میں ان کی ڈیٹیل سے متعلق بات کریں گے کہ یہ ویسے تو انسانیت کا چارٹر تھا، یعنی انسانیت سے متعلق جتنے معاملات ہیں، انسان کی حرمت، مال، جان، عزت، آبرو کی حرمت، اس کو میک شور کرنا، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت جو ہے اس سے متعلق، تو یہ ساری اس سے متعلقہ ہی پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ ان کو بغور دیکھیں اور ہم جب اس پر ڈیٹیل بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کو بات اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے چند نکات درج ذیل ہیں، اور وہ بڑے اہم نکات ہیں، جن میں سے پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ وہ ہے مساوات کا درس۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لائے، اسلام کا جو تھیم ہے، اسلام کا جو ویژن ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہیں ہی یہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہ اسلام کی تعلیمات تو آقا و غلام کی تقسیم سے بالاتر ہیں، گورے و کالے کی بنیاد تقسیم سے بالاتر ہیں، لسانی بنیاد پر تقسیم سے بالاتر ہیں، بلکہ وہ چبھے جو کانٹا قابل میں تو پورا جسم، جو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا کہ یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے مسلمان، تو اس کو دنیا کے کسی بھی کونے اور خطے میں ہو تو اس کو احساس جو ہے وہ اپنی تعلیمات اسلام ہی کا ہوتا ہے۔ مسلمان اور اسلام کی بنیاد پر یہ ایک ہے۔ لہٰذا مساوات کا درس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے، غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا، اور فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا، تقوی کی بنیاد رکھی۔ آپ یہاں سن رہے ہیں کہ دور جاہلیت کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کی بات ہے،
کہ لوگوں کو انسانی بنیادی جو بیسک ہیومن رائٹس تھے ان سے بھی ان کو محروم رکھا گیا تھا. ایون کہ ان کو جو انسان کو آواز یا بات کرنے کی جو آزادی ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں جو فریڈم آف سپیچ جس کو کہا جاتا ہے، آزادی اظہار رائے، وہ تک بھی میسر نہیں تھی. ایسے دور میں لوگ جیتے تھے، یہاں تک کہ اس دور جاہلیت میں لوگ جو تھے ان کے ہاں یہ حال تھا کہ جانور کو پانی پلانے پر ان کے ہاں جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی اور نسل در نسل چلتی رہتی. لہٰذا یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ سے آئے ہوئے غلام حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال بنا دیا. بڑے بڑے سرداروں جن کے ہاں حضرت بلال غلامی کرتے تھے، اسلام نے اٹھا کے ان سب کا سردار حضرت بلال کو بنا دیا. یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات. پھر وحدت تو اخوت، اس پر جو بنیادی بات جو میں نے آپ سے کی، علامہ اقبال کا شعر اس پر بنیادی طور پر فٹ آتا ہے کہ جسد الواحد کی طرح ہے مسلمان. اس خطبہ مبارک کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا ہے. اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالا تر ہے. ہمارے ہاں ریلیشنز کی مختلف نوعیت ہوتی ہیں، مختلف ٹائپس کے ریلیشنز ہوتے ہیں. کہیں ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، کہیں ہمارے بردر ریلیشنز ہیں، کہیں ہمارا فرینڈ ریلیشنز ہیں. تو اس بنیاد پر ریلیشنز ہوتے ہیں، مگر یہ جو اسلامی اخوت کا ریلیشن ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ریاست مدینہ کے قیام کے وقت کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے اللہ کے حکم کے تحت ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو حضور نے وہاں ہر مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں تھمایا. وہ کمال اخوت، بھائی چارہ، احسار، محبت، جذبہ سے کار فرما یہ لمحہ تھا. یہ جتنے پوائنٹس ہیں حضور نے عملی طور پر پہلے کر کے دکھائے معاشرے کو، پھر ان تعلیمات کے اس کنکلوژن میں حضور نے سب کے لیے فرما دیا. اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو تعلیمات کا عکس، یہ جو تعلیمات کا مغز، یہ جو تعلیمات کا حاصل آپ کو دے رہا ہوں، جو یہاں ہیں وہ وہاں پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں. یعنی جو یہاں سن رہے ہیں وہ آگے ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہے. پھر سینہ بسینہ، سلسلہ بسلسلہ آج ہمارے سامنے یہ جو تعلیمات پڑی ہیں یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہیں. تو لہٰذا اس پوائنٹ کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عملی دستور کے تحت حضور نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اخوت کس چیز کو کہتے ہیں. پھر قربان جائیں ان انصار پر بھی کہ جنہوں نے حضور کے حکم کی تعمیل میں ایک بھائی کو تھاما، پھر اس کے ساتھ ہر چیز میں شیئر کیا. مال تھا تو آدھا مال اس کو دے دیا، گھر تھا تو آدھا گھر اس کو دے دیا، باغات تھے تو آدھا باغ اس کو دے دیا، جائیداد تھی تو آدھی جائیداد اس کو دے دی، جاگیر تھی تو آدھی جاگیر دے دی، بزنس تھا تو اس میں پارٹنر شیئر بنا دیا. اس حد تک باقاعدہ طور پر انصار نے مہاجرین کا ساتھ دیا اخوت اور بھائی چارے کے تحت. پھر اس امپورٹنٹ خطبہ کا تیسرا نقطہ جو ہے امن و آشتی کی تعلیم ہے. حضور کی ذات ویسے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان سے مبعوث کی گئی ہے، مگر حضور کے تعلیمات سے، حضور کے عمل سے، حضور کے کردار سے باقاعدہ طور پر ان تعلیمات کا عکس جھلکتا تھا. آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا اور سنا ہے کہ حضور پر کوڑا پھینکنے والے جو تھے حضور
ان کی داد رسی کرتے، جو برا بلا کہنے والی مائی تھی اس کا بوجھ اٹھاتے، جو آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتے آپ ان کو معاف کرتے، حضور کو جو گالیاں دیتے آپ ان کو معاف کرتے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا ظرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیا ہوا تھا، پھر رحمت کی شان سے مبعوث کیا تھا، اللہ کردار عطا فرمایا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس خطبہ میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ عرب کے اس فنومینا کو جو دور جہلیت کا تھا اس کو بغور اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی رہن سہن، کوئی طور طریقے، کوئی انداز، کوئی معاشرہ نام کی چیز نہ تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے ہاں قتل و غارت تھی، ان کے ہاں بد امنی تھی، ان کے ہاں بد کلامی تھی، ان کے ہاں بے امنی تھی، بد امنی تھی۔ تو ایسے میں کیسے ممکن تھا کہ کسی تہذیب اور تمدن کا عکس جو ہے وہ نظر آ سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور کی ذات مبارکہ اس وقت 6 سال کی عمر میں تھے حضور، حلف الفضول ہوا، 2 قبائل تھے، فضل نامی سرداروں کے تحت ان کے سردار تھے، ان کو فضل کے نام سے جو دونوں تھے آپس میں جو تھے ان کے اختلافات تھے اور لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت بتایا کہ نسل در نسل چلتی آتی تھی۔ تو ان دونوں قبائل نے ایک ذات پر جو ایگری کر لیا وہ ذات مصطفیٰ تھی، حضور کی ذات پر انہوں نے ایگری کیا کہ ہم ان کو دونوں بوتھ سائیڈ حضور جو تھے وہ ان کے سگنیٹری ہو گئے، حضور ان کے ضامن بن گئے پیسفل ایگریمنٹ کے لیے، یعنی ان کا امن معاہدہ کروانے میں حضور نے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ دونوں قبائل جو تھے حضور کی ذات پر متفق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیٹلمنٹ کروا دی، ان دونوں قبائل کی قتل و غارت جو ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، تھم گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے پہلے یعنی 50-56 سال پہلے کے بعد، 56 سال کی شاید عمر تھی حضور کی، دوبارہ جب پوچھا گیا 50 سال کے بعد کہ حضور آپ حلف الفضول سے متعلق کیا فرماتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا آپ اندازہ کریں حضور کا پیس کے لیے، معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے جو کردار ہے اور پھر اس پر جو استقامت ہے وہ کس درجہ کی ہے۔ پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا آج بھی 50 سال گزر گئے، شاید 1 سے 2 نسلیں ان کی گزر گئی تھیں۔ تو پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا آج بھی مجھے اگر حلف الفضول سے متعلق پکار دی جائے، بلایا جائے اس سے متعلق، تو میں سر کے بل چل کے جاؤں گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ دونوں قبائل نان مسلم تھے، یہ حضور کا کردار تھا، یہ آپ کی تعلیمات تھی، یہ آپ کے افکار تھے۔ سودی کاروبار کا خاتمہ۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا، سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا، گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جھکڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہائی دلائی۔ یعنی وہ جو سودی نظام تھا کہ کسی نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر لیا تو وہ دینے کی پوزیشن میں تو تھا نہیں تو اس نے لیا، اب وہ ادھر دیتا چلا جا رہا ہے اور ادھر اس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی ناانصافی ہے، کتنا دجل و فریب ہے اس میں۔ اسلام نے اس وجہ سے اس کا راہ بند کر دیا۔ یہ اس چیز کے مترادف ہے کہ گلاس ہے اس میں آپ کوئی سوراخ کر دیں، بھرتے رہے وہ خالی ہوتا رہے گا۔ تو اس سے بہترین نظام جو ہے وہ اسلام نے دیا کہ قرض حسنہ کے طور پر دے دو، کسی کی ہیلپ کر دو اور جب واپس لوٹائے تو وہ آپ کو آپ کی اصل رقم جو ہے وہ واپس لوٹائے۔ تو سود کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ اس کی حرمت سے متعلق جو ہے بڑا واضح اعلان فرمایا ہے۔ تو حضور نے اس سے متعلق سارے عرب میں جو پھیلا ہوا سود تھا
اس کو ختم کر دیا، اسے حرام قرار دے دیا، بین کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں جو پوائنٹ، بڑا بنیادی پوائنٹ ہے اگر اس کو سمجھیں تو، حقوق نسواں کا تحفظ۔ دور جاہلیت کی طرف جب ہم نظر اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ، ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ کئی ہفتے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اس شرمندگی کی بنیاد پہ کہ لوگ کہیں گے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لوگ کہیں گے اس کا کوئی داماد بنے گا کل کو۔ یہ شرمندگی ان کو گھر میں قید کر دیتی، یہ ان کے تصورات و خیالات تھے۔ اور وہاں بدبختی کا یہ عالم تھا کہ وہ رات کی تنہائی میں چپکے زندہ بیٹی کو درگور کراتے، مٹی میں دفن کراتے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تصور کریں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت قرار دیں کہ اللہ کی ذات کی رحمت ہے اس پر جسے اللہ بیٹی عطا کرتا ہے، اللہ کا اعتماد ہے اس پر کہ جسے اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جاہلیت کی فرسودہ سوچ جو ہے وہ اسے زندہ درگور کر رہی ہے۔ جب اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ لیکچر سنیں اور اس پوائنٹ کو پڑھیں، جب حضور کی ذات کو دیکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہماری بچیوں کو بدرجہ کمال شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے لیے شافی بن کر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے لیے پناہ بن کر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے، اس خطبہ کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ روا رکھا جائے۔ پھر اس سے متعلق اس سے پہلے لیکچر میں بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حقوق نسواں پر بات کی تو ہر کسی ریلیشن کے، یعنی عورت کا ایک مرد کے ساتھ جو ریلیشن ہو سکتا ہے، اس ریلیشن کی اس باؤنڈری میں اس کے حقوق متعین کر دیے، اس کی امپورٹنس کا احساس دلا دیا، اس سے متعلق آگاہ فرما دیا۔ ایک عورت کے ساتھ باپ کی نسبت بیٹی کا تعلق ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ پھر ماں کی صورت ریلیشن ہو سکتا ہے، ماں کے قدموں میں جنت قرار دیا۔ بیوی کی صورت ہو سکتا ہے تو آدھا ایمان قرار دیا۔ بہن کی صورت عصمت و عزت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے ان تمام ریلیشنز کو ایک تقدس کا حجاب عطا فرماتی ہے۔ پھر فرمایا جان، مال اور عزت کی حرمت، یہ بنیادی نکات ہیں، ان کو سمجھنے کی اور پھر ہمیں اپنی ذات میں اپلائی کرنے کی، ہمیں اپنے ریلیشن میں ان کا عکس نظر آنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی، جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا، اسی طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ بلا شبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول یاد آتا ہے، اس سے متعلق آپ نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔
کہ ظلم کے نظام میں جہاں ظلم کا یہ معاشرہ جس کو پکچرائز کیا گیا ہے ان سطور میں، وہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو پھر جب فرسٹریشن بڑھتی ہے تو پھر بد امنی آتی ہے، پھر جیسے کو تیسے کی صورت بن جاتی ہے، پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام بن جاتا ہے، پھر الٹیمیٹ انسان جو ہے وہ اس فرسٹریشن میں خود کو بلاسٹ کر دیتا ہے بد امنی کی وجہ سے، جب اس کو انصاف نہیں ملتا، جب اس کو کہیں پہ جو ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں ملتی، تو یہ بنیاد بنتی ہے معاشرے کی تباہی کی، بربادی کی۔ لہٰذا اسلامک لاز نے، یہ باقی بعد کے لاز ہیں جو آج ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کی صورت ملتی ہے، اسلام نے فرسٹ آف آل انسان کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ وہ تحفظ اسلامک لاز میں ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، جان کا بدلہ جان، مال کا بدلہ مال، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان۔ یعنی قرآن نے اصول دیا ہے کہ جس حد تک کوئی ظلم کرے اس حد تک اس کے ساتھ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے۔ یہ اصول دیا ہے اسلام نے ہماری تعلیمات کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے۔ پھر یہ سارا جو خطبہ حجت الوداع ہے یہ ہدایت الہی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اتاری۔ بلا شبہ قرآن اللہ کا احکام کا مجموعہ ہے، مگر ہمیں سمجھ نہ آتا اگر ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل شخصیت، پریکٹیکل لائف نہ ہوتی۔ قرآن نے کہا اقم الصلاۃ، مگر کیسے قائم کرتے نماز کو؟ حضور نے قائم کر کے دکھا دی۔ قرآن نے کہا وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، کس نصاب کے ساتھ دیتے؟ حضور نے نصاب متعین کر کے بتا دیا۔ قرآن نے کہا حج قائم ادا کرو، حضور نے حج ادا کر کے جو حجت الوداع میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، حضور نے کر کے اس کے مناسک کا تعین کر دیا۔ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب وہ جو فرضیت روزہ تھی اس کی حالت اور حیت حضور نے روزہ رکھ کے بتا دی، یعنی جتنے بھی فرمودات الہی تھے ان کی عملی تفسیر حضور نے اپنے کردار سے کر کے دکھائی، تو ہمیں پتہ چلا۔ لہٰذا اس خطبہ میں بھی، خطبہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ خطبہ حجت الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے۔ اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس خطبہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ حجت الوداع کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے۔ یعنی اس میں کنکلوژن میں بھی اس نے بتا دیا کہ یہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی سنت، یہ ان دونوں کا کرکس ہے، دونوں کا حاصل ہے، خلاصہ ہے دونوں کا۔ سمرائز کر کے ان تعلیمات کو، ان ٹیچنگز کو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس نے ایڈریس کیا ہے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت کو ایڈریس کر کے ہر کسی کے حقوق کو متعین کیا ہے ان کی حدود و قیود کے ساتھ۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ کو ہمیشہ کی طرح بیٹا یونیک نوٹس کی طرف متوجہ کرواتا ہوں کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں ان اسباق کو بعد میں آپ نے ان نوٹس کی صورت میں جو مشق دی جاتی ہے اس سے تیاری کرنا ہوتی ہے۔
آپ کو ڈیٹ شیٹ یقیناً مل گئی ہوگی جو آپ کے منتھلی ایگزام کے حوالے سے ہے، تو وہ تبھی آپ بیٹا تیاری کر کے اس سے جو آپ کے نوٹس ہیں اس میں سے آپ تیاری کر کے ہی اس کو میک شور کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ کا پیج نمبر 35 پیج نمبر 35 جو ہے، صفحہ 35 اور 36، یہ آپ کے ایم سی کیوز کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے، جو کہ 26 ایم سی کیوز ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے۔ پھر پیج نمبر 37 صفحہ 37 سے مختصر سوالات شارٹ کویسچن سٹارٹ ہوتے ہیں جو ہمارے خطبہ حجۃ الوداع کے سبق سے متعلق ہیں، اور یہ ٹوٹل ہے 13 مختصر سوالات ہیں جو آپ نے اس سے بغور مطالعہ کے بعد یاد کرنے ہیں۔ اور پھر 39 پیج صفحہ 39 پر تفصیلی سوالات لانگ کویسچنز ہیں، جو کہ 5 لانگ کویسچن ہیں، ان کو بھی آپ نے اسی سبق کے تناظر میں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ کے یاد کرنا ہے اور اپنے پیپر کی اچھے انداز میں تیاری کرنی ہے۔ میں آپ کے حوالے سے بڑا امیدوار ہوں، میں اس بات کی ہوپ رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ یقینی طور پر یہ جو آئسولیشن ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے، جو مجبوری کی چھٹیاں ہیں جس میں آپ کہیں ٹریول بھی نہیں کر سکتے، تو آپ یقینی طور پر اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے اسباق پر، اپنے لیکچر پر توجہ دیتے ہوں گے، اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کے ساتھ اساتذہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی تعلیم کا حرج نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس پر کامل طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔